لگ گیا, گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا, گندی گندی باتیں کرنے لگ گئی اس کی بیوی. اور پھر اس کے بعد میرا بھائی وائپر سے میری امی اور مجھے مارنے لگ گیا. میری امی کے سر میں نشان ہے, میرے جسم پہ نشانات ہیں. دلی میں میری امی بے ہوش تھی. محلے والے ہمیں اپنے گھر میں لے گئے تھے, میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, محلے والوں نے مجھے اپنی چادریں پہنائی, اپنے گھروں میں لے گئے. ساتھ کہ ان کے محلے دار بھی موجود ہیں. ماں جی ان سے بھی بات کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ ان کا بیٹا ان پہ تشدد کرتا ہے. بالکل, آج 2 سال ہو گئے ہیں, ہر وقت مارتا ہے اسے. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس نے مارا. ہم نے اس کے نشان دیکھے, اس کے ماتھا چرا ہوا, موبائل مارتا ہے اس کے سر میں, کبھی چپیڑے مارتا. بعد میں تھوڑی دیر بعد آ کے 5,000 روپیہ مٹھی میں دے کے راضی کر لیا, 10,000 دے کے راضی کر لیا. جا ماں تو نیازاں دیا, جا امی تو کر. غلط بات ہے یہ. آج اس عورت کا نہیں ہے, ہم بھی بیٹوں والی ہیں. کل ہمارے بیٹے اٹھ کے نا دلیر ہو جائیں گے, شیر ہو جائیں گے, وہ ہم پہ ہاتھ اٹھائیں گے. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اب بچے کو بچانے کی خاطر کر رہی ہے. اس کا بیٹا انتہائی ظالم آدمی ہے. یہ میرا آخری اور پہلا بیان ہے. اچھا, ان کا بیٹا ان پہ کافی دیر سے ظلم کرتا ہے. ہاں, لیکن اب یہ بچے کو زیادہ ماں ہے, ماں کا دل ہے. اگر ابھی میں ماں ہوں, اگر میرا بچہ زیادتی کرتا ہے, میں تھوڑی دیر بعد کہوں گی کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے یہ بات, یعنی ماں کا دل ہے نا. لیکن نہیں, یہ آج اس عورت کے لیے نہیں, ہمارے لیے بھی. کل ہمارے بھی بیٹے ہیں, کل اگر ہم بھی اونچا بولیں گے, ہمارے گلے سے پکڑیں گے, ہمیں ماریں گے وہ, کیونکہ ان کا سیر کلیجہ ہو جائے گا. یہ میرا بیان ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ان کی بیٹی بھی میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ویڈیو بنائی. آپ بتائیے اس وقوع کے حوالے سے, کیا بیٹا پہلے بھی تشدد کرتا رہا یا آج فرسٹ ٹائم ان پہ تشدد کیا؟ نہیں, وہ پہلے بھی کافی 3-4 دفعہ ایسے کر چکا ہے, لیکن ہماری بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا. انگلینڈ میں ہمارا بھائی ہے, ہم اس کو بتاتے تھے کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے, تو وہ کہتا تھا کہ امی غصہ کر دیتی ہیں. لیکن اس دفعہ پھر میں نے ویڈیو بنائی اور اس کو دکھایا کہ یہ ایسے کرتا ہے, تو پھر امی غصہ کرتی ہیں اور وہ بولتی ہیں, تو پھر صحیح بولتی ہیں وہ. تو یہ آپ کے سامنے ہے ویڈیو. جو یہ وقوع ہوا اس حوالے سے بتائیے گا, کیا کیا بیٹے نے؟ ایسے ہوا ہے کہ کپڑوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. وہ سامنے ٹوکری ہے, اس کے اندر کپڑے ہوتے ہیں ان کے گندے. امی نے وہ مشین میں ڈال دیے. اس نے مجھے آ کے جب گھر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ کپڑے کی طرح. میں نے اس کو کہا بھائی مشین میں ڈال دیے دھونے کے لیے, امی گئی تھی کل کپڑے دھوؤں گی تو میں یہ سارے دھو دوں گی. اس نے کہا ہمارے کپڑے نہ دھویا کرو, ہم کہیں اور سے دھلوا لیں گے, میرے کپڑے واپس کرو. میں نے اوپر مشین سے, مجھے غصہ آیا, میں نے نیچے پھینک دیے. ہمارے گھر کوئی مہمان آئی تھی, جب وہ گئی میری امی نے ان کو رخصت کیا دروازے سے. میری امی اندر آئی کیونکہ ان کا کمرہ نیچے ہے. میری امی نے آ کے کھٹکھٹا کے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے, ہمیشہ کپڑے تو ہم ہی دھوتے ہیں, تو اب تم کیوں لڑائی کر رہے ہو. تو وہ پھر گالیاں دینے لگ گیا. اس کی بیوی بھی لڑنے لگ گئی. پھر اس کی بیوی نے پہلے امی کی طرف جھپٹا مارا ہے میرے خیال سے, امی ایسے کہتی ہیں. پھر دونوں نے مارنا شروع کر دیا. مجھے جب چیخوں کی آواز آئی, میں اوپر کچن میں کام کر رہی تھی, میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا, ویڈیو آن کی اور میں بنانے لگ گئی ویڈیو. اور بس پھر میں نے 1 منٹ کی ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے بعد وہ بہت زیادہ کر رہا تھا. پھر میں نے اپنی امی کو بچایا, میں نے اپنے بھائی کو تھپڑ وغیرہ مارے, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا ہٹا کٹا اور میں کدھر. لیکن آپ کے بھائی نے آپ پہ بھی تشدد؟ جی, پھر جب میں نے اس کو مارنا شروع کیا, میں نے اس کی بیوی کو گالیاں دی, تو اس کی بیوی مجھے مارنے آ گئی, بھائی مجھے بھی مارنے لگ گیا, گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا, گندی گندی باتیں کرنے لگ گئی اس کی بیوی. اور پھر اس کے بعد میرا بھائی وائپر سے میری امی اور مجھے مارنے لگ گیا. میری امی کے سر میں نشان ہے, میرے جسم پہ نشانات ہیں وائپر کے نشانوں کے. اور اس کے بعد پھر میری امی نے جب دیکھا کہ وہ اب مجھے مارنے لگ گیا, تو پھر اسی وائپر سے میری امی نے اس کی گاڑی کے شیشے گلی میں نکل کے توڑے, اور محلے والے سارے جمع ہو گئے, اور پھر میری امی اس ٹائم بے ہوش ہو گئی. اچھا, پولیس نے ابھی تک کیا کوآپریٹ کیا آپ کے ساتھ؟ پولیس نے پہلے کوئی کوآپریشن نہیں کی. میری بہن لائی تھی پولیس کو, اس کو جب پتہ چلا, تو جب وہ پولیس لائی ہے, پولیس والے اس کو ساتھ لے گئے تھے تھانے, کیونکہ تھانہ ہمارے گھر کے قریب ہے. لیکن 1 گھنٹے بعد پولیس والوں نے چھوڑ دیا تھا. جب وہ تھانے لگ گئے تو میں اپنی امی کو ریسکیو والوں کے ساتھ ہاسپٹل لے گئی تھی. ہمارا سب میڈیکل ہوا ہے, ہمارے پاس ہے, آپ اس پہ ٹائم وغیرہ سب کچھ, ہمارا نام دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر سے گھر میں آئے ہیں اور چیزیں لے کے گئے ہیں گھر سے. پہلے بھی چیزیں لے گئے تھے, محلے والوں نے دیکھا ہے. جو گھر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو LCD توڑی گئی, یہ ساری ونڈوز توڑی گئی, یہ کنہوں نے توڑی؟ یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم لوگ گلی میں تھے. آپ محلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں. گلی میں میری امی بے ہوش تھی, محلے والے ہمیں اپنے گھر میں لے گئے تھے, میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, محلے والوں نے مجھے اپنی چادریں پہنائی, اپنے گھروں میں لے گئے. میرے گھر میں صرف بھابھی بھائی تھا. تھوڑی دیر بعد اس کی بہن, بھابھی کی بہن, باپ, ماں, کزن اس کے, اور کافی لوگ آ گئے, اور انہوں نے گھر میں ایسا کچھ کیا. جب ہم لوگ صبح ہاسپٹل جانے لگے, اوپر ہمارے کپڑے استری ہو کر آئے تھے, میرے ابو کل ہی استری کروا کے لائے تھے. جب ہم نے وہ پہننے لگے تو دیکھا کہ سب پھٹے ہوئے تھے, وہ سب پھاڑ گئی تھی. وعلیکم السلام. اچھا ماں جی, جو ویڈیو وائرل ہوئی, پورے پاکستان میں وہ ویڈیو وائرل ہوئی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ریزن کیا تھی, کیا وجہ مارنے کی؟ خود بخود ہی بہانے ڈھونڈتا ہے, لڑائی کرتا ہے بیوی کی وجہ سے.
اور یہ رمضان پچھلے رمضان میں آخری عشرے میں اوپرے پہ گئی ہوں، تب بھی یہ کرائے پہ رہتا تھا، وہاں سے آ کے اس نے مجھے مارا ہے، میرے گھر میں آ کے مار کے گیا۔ بیوی کے کہنے پہ؟ ہاں ہاں، یہ بیوی کیوں کہتی ہے آپ کو مارنے کی؟ نہیں وہ میرے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، بس گھر سے نکل کے آئی ہوئی ہے تو رہنا نہیں چاہتی تو نہ رہے نا۔ تو میرا بیٹا کہتا تھا کہ افورڈ نہیں کر سکتا، بھائی کے آگے روتا تھا کہ ماں بھی یاد آ رہی ہے، میں بھی یاد کرتی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ گھر کے اس کی شیطانیت کی وجہ سے کرائے پہ گیا ہے، پھر 7-6 مہینے رہا ہے، ذلیل ہوا ہے، پھر میں نے اس کو اپنے بڑے بیٹے کے کہنے پہ میں اس کو لے کر آئی ہوں۔ جی ایک بیٹا جس عورت کے لیے گنجائش نہیں تھی، بیٹے کے لیے بہت گنجائش تھی۔ میں نے کہا خیر ہے، حالات بدل جائیں گے، درمیان میں اچھا بھی ہوا برا بھی ہوا، 4 مہینوں میں کیا اچھا ہونا تو کیا برا ہونا، 5ویں مہینے یہ حالات آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی ایک بیٹا جس کی آپ نے یہ نیچے بیٹھتی ہے، یہ کھاتی ہے نیچے، پانڈا چلتا ہے، فوڈ پانڈا، میرا بیٹا کہتا ہے دے دو ٹرے لے لو، یہ کبھی بھی اس نے نہیں کہا کہ میں جا کے کچھ کام کروں، اپنے میاں کو جوس ہی دے لوں بس۔ اچھا جو بیوی ہے، آپ اوپر رہتے ہیں، بیوی نیچے رہتی ہے، بیوی نے کبھی آپ سے کھانے کا کچھ نہیں پوچھا، آپ کبھی اپنے بیٹے کو نہیں کھانا دیا، یہی بات ہے؟ وہ گھر میں ہے ہی نہیں، پڑھتی ہے نا، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اچھا دن کو سوتی ہے، رات کو نائٹ گھر پروگرام ہے اس کا، میاں اس پہ بھروسہ بھی کرتا ہے۔ پہلے یہ اپنے 3 سال اپنے میاں کے ساتھ اس کے چکروں میں لگی تھی، تیری سیلی، تیری بہن، تیرا سرگٹ، تیرا پانی، پھر وہ مجھے کہے کہ یہ ٹارچر کرتی ہے۔ آپ ماں جی آپ کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی یہی وجہ ہے نا کہ یہ میں اس کو لے کر آئی ہوں تو یہ میں نے اس کو عزت دی ہے، تو ظاہر ہے میرا بیٹا پہلے نہیں مجھے اس نے ہاتھ اٹھایا بیوی کے کہنے تو اب کیوں برا ہو گیا، ایک ماں کے لیے اب کیوں بیٹا برا ہو گیا؟ یہ شیطانیت کر کے اس کی ماں کرتی ہے، یہ ان کو عادت ہو گئی ہے، اس کا بھائی ایک چلو ہے، اب نارمل ہے، ایک بہن چھوٹی ہے وہ گھر سے بھاگی تھی، یہ بھی بھاگ کے آئی ہے، اس کی ماں کو اپنی بیٹیاں بڑی پیاری لگتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوگی، تو بس میرا بیٹا ادھر ہی ہے، میرا بیٹا ادھر نہیں جاتا تھا، یہ ادھر تھا تو بیٹی ادھر تھی، یہ 12 بجے چلی جاتی ہے، رات کو 10 بجے گھر آ جاتی ہے، پھر اس عورت کا کیا مقام ہوگا؟ میرے ساتھ لڑائی کا کیا ہے؟ میرے ساتھ لڑائی کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پہ آپ کی تشدد کیا؟ ہاں کیا یہ فرسٹ ٹائم تشدد؟ نہیں کتنی دفعہ ہو چکا، یہ کرائے پہ بھی رہتا تھا تب بھی یہ اس نے اس کے کہنے پہ آ کے مارا ہے مجھے۔ یہ جو آپ کے فیس پہ نشان ہے یہ لگ گئے، آپ کے یہ لگ گئے بازو پہ جو نشان ہے، یہ رات کی تشدد کے وقت؟ یہ اتوار والے دن رات کو جب معاملہ خراب ہوا ہے، ہاں بیٹے نے بھی کیا ہے، وائرل ہے ویڈیو، آپ سنیں، اس میں آوازیں سنیں، اس میں گالیاں سنیں، بس۔ اتنی آپ نے اس بیٹے کی پرورش کی، اسے پالا، اسے بڑا کیا؟ اللہ نے پالا، میں نے نہیں پالا، اللہ نے پالا، اس نے میرے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرا گھر بنا، اس نے اپنی گاڑی کے 5 لاکھ دیے تو میں نے یہ گھر خریدا، اس نے یہ گھر اس کے نام 2 مرلے جگہ خالی لگی ہے جو دیور کا حصہ تھا، وہ 24 لاکھ دے کے نا وہ حصہ اس کے نام اس لیے لگا کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں تھا، باقی گھر کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پراپرٹی کا چکر نہیں ہے، اس کی بیوی جو مرضی کے، میرا بیٹا ان چکروں میں لالچی نہیں ہے، اس نے سیلف میڈ طریقے سے قسطوں پہ گاڑیاں بنائی ہیں، رینٹ پہ گاڑیاں بنائی ہیں، اب یہ بیوی میڈم بنی ہوئی ہے، یہ اس کو بلیک میل کرتی ہے، یہ کہتی ہے میں سب کچھ میں کھا لوں، ماں لعنت، مگر مجھے میرا بیٹا خرچہ جو بھی ہے گھومتے پھرتے سب کچھ دیتا رہا، پکا جمع جتا نہیں دیا ہے۔ جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ ان پہ تشدد کرتے ہیں، آپ انہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتے، دودھ بھی نہیں دیتے، دودھ میں بائٹ سے مانگتے۔ وہ گیم آپ کو پتہ چل گیا نا، آپ محلے میں جائیں وہ ڈبہ دیکھیں، میرا بیٹا یہ دیکھیں، مجھے باہر پھینک دیا تھا، جی ناظرین کھولے چیک کریں۔ جی ناظرین، ان کی جو بیوی کا بیان تھا کہ دودھ تک نہیں ملتا، لیکن یہ ان کے بیٹے کا روم ہے، دیکھ سکتے ہیں اس روم میں دودھ پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں ماں پہ تشدد کیا گیا، ایل سی ڈی بھی ذرا دیکھیے گا، ایل سی ڈی تک توڑ دی گئی، ماں نہیں یہ توڑ کے گیا، یہ سیکو ہے، یہ رات کو 1:30 بجے توڑ کے گیا، یہ پہلے توڑی ہے، میں تو گلی میں بے ہوش تھی، مجھے نہیں پتا، میں اور میری بیٹی تھانے میں اور میں اور میری بیٹی سینٹر سے، میرے گھر میں کوئی نہیں، اس نے سکندر باسی لڑکے کو جو بیٹے کا دوست بھی ہے اور اس کے خاندان کا بھی ہے، یار کہہ لو ان کا، وہ آیا، اس نے کنڈیاں کھولی ہیں، میرے لاکھ کوئی بھی نہیں تھا، میرے میاں بھی کدھر تھا، بیٹی تھانے سے آگے اوپر تھی تو نیچے سے تلاشیاں ہو رہی تھی، تلاشیاں ہوئی ہیں تو یہ لاکھ ٹوٹے، مجھے نہیں پتا کس نے توڑے، کس طرح نکالے ہیں، میری بیٹی کے کچھ پیسے یہ جو سارے تلاشی ہوئی ہیں، یہ ساری ایل سی ڈی توڑی گئی، یہ چیزیں توڑی گئی، بہو نے سکندر باسی ساتھ لے کر آئی ہے گھر کے، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد؟ ہاں جی، نہیں پہلے وہ وائرل ہونے کے بعد تو وہ غائب ہے، یہ جب انہوں نے تشدد کر کے گلی میں پھینکا ہے نا، تو گلی میں پھینکا تو پولیس آ گئی، تو بیٹا بائی تھا، یہ اندر تھی اپنی ماں کے ساتھ، انہوں نے کپڑے میں نے آپ کو دکھائے نا، کپڑے پھاڑے ہیں سب کچھ، یہ تلاشیاں لیتی رہی ہے، تلاشیوں میں انہوں نے سارے معاملات خراب کیے ہیں۔ جی ناظرین، میں گھر نہیں تھی، میں وہ کپڑے بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ جو سارے کپڑے پھاڑے کہ وہ میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو تشدد کر کے آپ کو باہر گلی میں پھینک دیا گیا، بے ہوش؟ میں گئی ہوں، میں نے گاڑی توڑی ہے نا،
میں آپ کو اچھا، جب آپ کو وائپر والا سٹینڈ بھی دیتی ہوں نا. مجھے مار کے انہوں نے چھوڑا. پھر میری بیٹی نے کہا کہ بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو, بھائی کیا کر رہے ہو, جس نے ویڈیو بنائی ہے. تو پھر اس کو یہ گالیاں نکالتی, گشتی گشتی کہتی اس کی بیوی, تو ہاتھا پائی میری بیٹی کے ساتھ کرتی. تو اس نے گالیاں نکالی کہ بھاگی ہوئی عورت. تو پھر بیٹے نے اس کو مارا ہے, بیوی کو نہیں کچھ کہا. یہ دونوں میاں بیوی نے مل کے پھر اس کو مارا ہے. پھر میں آپ کی بیٹی کو, ہاں یہ دیکھیں زخم دیکھیں, یہ وائپر. جی ناظرین, یہ دیکھیں ماں جی کہ یہ جب آپ ان کی بیٹی پہ بھی تشدد کیا گیا تو یہ وائپر پکڑا ہے. پھر وہ وائپر سے ٹوٹ گیا وائپر کا ڈنڈا میرے پاس تھا. پھر میں عورت تھی, میں کچھ نہیں کر سکتی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے اس ڈنڈے سے اپنے بیٹے کی گاڑی کے شیشوں پہ غصہ نکالا. اپنی بیٹی کو اللہ نے مہربانی کر دی, بچت ہو گئی, ہڈی ٹوٹی نہیں, نہ میری ٹوٹی نہ کچھ. تو پھر یہ گلی میں آ گئے. پھر گلی میں اس نے اتنی گال گلوچ کی, ملے والے گوائیں, آپ جائیں ابھی جائیں, دائیں بائیں سیدھے اوپر نیچے لوگوں سے تھوڑا سا انٹرویو کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ اور پانی نکل جائے گا. پھر یہ میری بیٹی آ گئی ڈوک پراچا سے انگلینڈ. چھوٹی بیٹی نے انگلینڈ اطلاع دی کہ امی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, امی بے ہوش ہیں. پھر میری بیٹی ڈوک پراچا میں رہتی ہے, جو بھائی رینٹ پہ, جہاں یہ رینٹ پہ رہتے تھے, تو وہاں پہ. پھر وہاں سے وہ میری بیٹی نے پولیس والوں کو کہا, پولیس والے ادھر سے آئی, تو بیٹی رکشے میں ادھر سے 2 بچوں کے ساتھ آئی رات کو. پھر اس نے اپنے بھائی کو پولیس کے والے. اچھا ماں جی, یہ بھی سننے میں ہے کہ وہ جو آپ کی بیوی اس نے اللہ کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد تجدید نکاح کیا, خلا کا دعویٰ کیا, امریکہ بھاگی, اس کا باپ حاضریاں دیتا رہا. پھر یہ وہاں سے 1 مہینہ گھوم پھر کے امریکہ کے یاروں کے ساتھ گھوم کے آ گئی. آ کے اس نے رجوع کیا میرے بیٹے کو, ٹریس کیا. پھر یہ 3 مہینے کے بعد کہتی ہائے ہائے میرے ماں باپ نہیں آنے تھے. اس محلے میں بھی میں گئی تو اس نے لڑائی کی. میرا بیٹا بڑی کوشش کرتا کہ سمجھوتا ہو, اور میں اس محلے میں بھی لڑائی ہوئی, گواہ ہے وہاں پہ بھی. تو کیا آپ کا بیٹا اس سے پہلے بھی آپ پہ تشدد کرتا تھا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. اس سے پہلے آپ کے بیٹے نے کبھی نہیں آپ پہ, بس یہ ان 2 سالوں میں. 2 سال ہو گئے آپ کو تشدد کرتے ہوئے. 2-4 دفعہ پہلے ہاتھ اٹھایا نا, پچھلے سیزن جب اس کی بیٹی ہوئی ہے 27 نومبر کو. تب آپ پولیس اسٹیشن نہیں گئے؟ سمپل کیا نا اس کو, تو میں آگ لگانے لگی نا, پھر اس نے معافی کر دی. پچھلے سال 27 نومبر کی پوتی ہوئی, میرا شوگر کے پیشنٹ کا کچھ آپریٹ ہوا تھا یہ پیچھے کمر پہ, تو میں ہاسپٹل میں تھی. کہتا ہے ماں نے اچھا نہیں کیا, میری بیٹی کو نہیں دیکھا. پھر اس کی ماں کے گھر گئی, پھر بچی کو دیکھا شیکا, تھوڑے معاملات بھی. جو یہ واقعہ ہوا ہے ماں جی, پولیس کے پاس گئے ہیں, پولیس کا کیسا تعاون ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی تعاون شامن نہیں ہے. میری بیٹی نے پکڑوایا, میرا میڈیکل ہو رہا ہے, میڈیکل آیا بھی نہیں, تو میرے بیٹے نے پیسے دے کے غائب ہو گیا میرا بیٹا. جی ناظرین, ان کا بیٹا, پولیس والوں نے پیسے کھائے, پولیس والوں نے کم سے کم 20,000 لیے, اور ابھی تک کوئی تعاون نہیں کر رہے. تب میں میڈیا پہ کل چڑھی ہوں, میری بیٹی نے ریکویسٹ کی ہے وقار زکا کو, بھلا ہو مہربانی ہو وقار زکا کی, اور انہوں نے وائرل کیا سب کچھ. اور شانزے ہیں انگلینڈ سے, اللہ ان پہ مہربانی کرے. منسٹر کی بیٹی ہے, وہ میری بیٹی کی دوست ہے, اس نے کیا. تو میں نے میڈیکل کرایا سب کچھ. اب میری بہو غلط معاملات کر رہی ہے, کر لے, سچ جھوٹ ہے. اسے یہ کہ میڈیکل دے دو, جو تم غلط معاملات کرتی ہو وہ بھی میڈیکل دے دو, اپنے میاں کا بھی اپنا بھی. سچ جھوٹ ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا. ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کے آٹو پارٹس پہ اور بہو کے پارٹس پہ کوئی نہیں. تم نے مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا. میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے بات کی ہے, تم نے نیچے مار کٹائی کی ہے, تو میں کس وقت اٹھی ہوں تمہارے آٹو پارٹ پہ میں نے حملہ کیا ہے. اور دودھ کا ڈبہ دیکھیں یہ سامنے پڑا ہوا ہے. ناظرین, ان کے بیٹے کو پہلے رات کو گرفتار کیا گیا, اور رات میں ان کا میڈیکل ہونے سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا گیا. اس کے والد صاحب آئے ہیں, اس کا سوکسر تھا, اور 30 بندے تھے. میں تو پھر انہوں نے لین دین کر کے تھانے میں اس کو آؤٹ کیا. میں سانس کی تکلیف ہے مجھے. اچھا, 30 بندے آئے تھانے میں, ان کے بیٹے کو رات میں ہی گرفتار کیا گیا, رات میں ہی چھوڑ دیا گیا. ایک گھنٹے کے اندر ابھی ان کا میڈیکل نہیں ہوا. آج ان کا میڈیکل بھی ہو گیا, اور کل میڈیکل ہوا ہے, پرسوں بھی میڈیکل ہو گیا. پرسوں ریسکیو 11 والوں کے ذریعے ہوا ہے, تو پولیس کا ہوا ہے. کل تھانے کے ذریعے میڈیکل ہوا ہے. رپورٹ ہفتے والے دن آئے گی, مگر میڈیا والے آج ہی حاصل کر رہے ہیں. اچھا ماں جی, کیا تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی آپ کا بیٹا؟ تربیت میں کمی ہوگی کہ 5 بچے ہیں, 4 کی شادیاں ہو گئی ہیں, 1 بیٹی رہتی ہے. سیکنڈ میرج. اس نے تو کبھی, میرا بیٹا اتنا گندا نہیں ہے, اس نے تو کبھی ستیلے باپ سے بھی پرابلم نہیں کی. میرے ساتھ بولتا ہے, بیوی کی وجہ سے بولتا ہے. ٹھیک. ناظرین, ماں جی سے بات کی, ماں جی سے پوچھا, ماں جی پہ جو تشدد کیا گیا, ان کے بیٹے کی, ان کی جو بہو ہے, ان کے بیٹے کی بیوی, اس کی وجہ سے وہ سائیکو پیشنٹ ہے. وہ کیا کرتی ہے,
پھڈا کرتی ہے, بیٹے کو آگے کر دیتی ہے, پھڈا کرتی ہے اور اپنے کپڑوں کو چیرنا شروع کر دیتی ہے اور ہاتھا پائی کرتی ہے. اس نے مجھے پیٹ میں لاتیں ماری ہیں, یہ اس نے مجھے حملہ کیا, یہ میرا ہاتھ زخمی ہے اور حرکتیں اس کی الٹی ہیں. یہ اپنے آپ کو پیٹنا کرتی ہے, میرے بیٹے کو بلیک میل کرتی ہے, اپنے آپ کو تو چیخیں مارتی ہے. یہ نہ ماں باپ کو کہنا مانتی ہے, یہ اپنی ماں کو بھی یہی کرتی ہے, اپنے باپ کو کرتی ہے. میں تو کتے کی بچی تیسری جگہ پہ ہوں. نہیں ماں جی ان کی بیٹی کے, ان کی جو بہو ہے اس کے کہنے پہ ان کا بیٹا ان پہ تشدد کرتا رہتا اور وہ اپنے ماں باپ کے بھی ہینڈ اوور نہیں ہے. تقریباً 2 سال سے تشدد کرتا رہا. یہ ایک ماں کی داستان ہے کہ ماں جب موڈ کرتا ہے نا, میرے پاس رہا ہی نہیں, 6 مہینے رینٹ پہ رہا. اسی کے معاملے میں, اسی کی وجہ سے, اسی کی ضلالت سے 32 سال کا ہو گیا. 12-13 تاریخ کو اس کی برتھ ڈے ہوئی ہے. وہ دن آج کا دن یہ دیکھ لیں کتنی تاریخ ہو گئی ہے. اس عورت کا موڈ بھی نہیں صحیح اور یہ کہتا ہے امی چھوڑ دو, امی چھوڑ دو, امی چھوڑ دو. ٹھیک, یہ ماں جی کی ایک داستان ہے. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ماں جی کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا کہ کس طرح ایک ماں پہ ایک بیٹا تشدد کرتا ہے. میری بیٹی ہے, میری بیٹی بھی تو تشدد کیا. میں ابھی بیٹی کو لائیو کر رہی ہوں اور ان کی میری بیٹی, مجھے بھی نہیں پتا میری بیٹی نے کب ویڈیو بنائی یا معاملہ بنا. اس نے وائرل کی, خود کی, میں نے نہیں کی, وائرل کی خود کی اور خود کی میری بیٹی نے کیا, اپنے ماں کے تحفظ میں کیا. اب میری بہو نے کہا کہ وہ ستیلی ہے, مگر میری بیٹی, میرے پیٹ سے 5 بچے ہیں, میرے لیے سارے بچے برابر ہیں. آج انہوں نے سگے ستیلا کیا کیا ہے نا, اب میں ان کو بتاؤں گی سگا کون ہوتا ہے, ستیلا کون ہوتا ہے. وہ بھائی کہہ رہی ہے اور بھائی اس کے بال کھینچ رہا ہے. میری بیٹی بیمار ہے, اپنے بھائی کو 2-4 تھپڑ, ایک بچی 20 سال کی کیا مار سکتی ہے. میری لائیو بیٹی کو دیکھیں, اس سے بات کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. ایک بیٹی تھانے سے بندے لے کر آئی ہے, ایک بیٹی نے ماں کو بچایا ہے. میاں گھر نہیں تھے, میرے میاں اگر گھر آ گئے ہیں تو خاموش کھڑے رہے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مارا کہ چپ کرو چپ کرو. شریف لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہی منع کرتے ہیں. تو میرے میاں نے اپنی بیٹی کو 2 تھپڑ مارے ہیں, محلے والے گواہ ہیں, سارے دنیا گواہ ہے, اور مارا ہے. مگر رہ گئی میرا بیٹا, جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا. اب جو میرے سے ہوگا یا تعاون ہوگا وہ میں. کیا ماں جی کل کو آپ کا بیٹا آپ سے معافی مانگتا ہے, معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں, معافی کی کوئی گنجائش بھی نہیں اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں. میں کون سے ان کے خرچوں کے لیے بیٹھی تھی. وہ کہتا ہے میں اپنا کرتا ہوں, فوڈ پانڈا آتا ہے, میں اپنا کھاتا ہوں. صرف سوتے تھے, بیڈ پہ سوتے تھے. یہ بیڈ, یہ سب کچھ میرا اپنا ہے. اس کا ٹی وی تھا تو لا دیکھ لے, میرے پہ ملبہ ڈالنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ, 7 تولے سونا, گھر کی توڑ پھوڑ, سارا سامان دیکھ لے, لیڈی سامان دیکھ لے, سارا کچھ, سارا سامان بھی لے, سارا چیک کریں, پولیس والے ہیں نا. سارا سامان کیا, بریف کیس, پراپرٹی کی چیزیں سب کچھ لے گئے. جو کچھ لے کے اٹھائیے, میں گھر پہ نہیں ہوں, میں اسپتال تھی. ٹھیک, میڈیکل رپورٹیں لے لیں. اگر کل کو آپ کا بیٹا آپ سے معافی مانگے, آپ معاف نہیں, میں تو نہ شکل دیکھتی ہوں نہ کچھ. میں نے ان کو بیاہ دیا, 4 بیاہ دیے, 5ویں ہیں. اپنے گھروں کو بسائیں, اپنے گھر جائیں. میرا انگلینڈ کا بیٹا کہتا ہے میں بلیک میل کر رہا ہے کہ میں ٹکٹ لے کے آ رہا ہوں. میں نے کہا آتا ہے اپنے باپ کے پاس جا, آتا ہے اپنے بیٹے کے مفاد کے لیے, بھائی کے لیے. تو چھڑوا سکتا ہے, تو چھڑوا لے, میں جو کروں گی میں کروں گی. میری وجہ سے نہ آئی اور مجھے بلیک میل نہ کریں کہ ماں میری مجھے کہہ رہے, میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتے کے لیے. میرے بھائی اس وقت کب تھے یہ مجھے پہلے مارتا رہے. میں اپنے بھائیوں کو بتاتی تھی تو میرے بھائی کہتے تھے باجی چھوڑ دے ان کے حال میں, چھوڑ دے ان کے حال میں. اب میں کچھ بھی نہیں کرتی. میرا بیٹا جھوٹ بولتا تھا, مار کٹائی کر کے معذرت کر لیتا تھا, جھوٹی سچی باتیں کرتا, تو جھوٹ بہت بولتا ہے. دونوں میاں بیوی بہت جھوٹ. کل بھی میری بہو نے یہی کہا ہے, میرا کریڈٹ کارڈ, میں نے اس کے کریڈٹ کارڈ کو کیا کرنا ہے, میں نے اس کے شناختی کارڈ کو, کالج کے کارڈ کو کیا کرنا ہے. میرا تو اپنا شناختی کارڈ سیکنڈ میرج بندے کے ساتھ جو غزالی صاحب کے نام کا 20 سالوں کے بعد شناختی کارڈ میں دیتی ہوں وہ بننا ہے. پاسپورٹ وہ بھی بنایا کہ عمرے کی وجہ سے بنا ہے. شناختی کارڈ بنایا, میری بیٹی انگلینڈ جا رہی تھی ویزے کا, تب میں نے انٹری کی ہے. مجھے تو شناختی کارڈ 20 سال ضرورت ہی نہیں پڑی خامدوں کی. میں سلائی کڑھائی بیڈ شیٹوں کا کام کرتی ہوں. میں کینٹین ابھی چھوڑی ہے میرے بیٹوں کے کہنوں پہ. انہوں نے کہا ہم خرچہ دیں گے. بڑا انگلینڈ والا پیسے دیتا ہے, یہ چھوٹا دیتا ہے, پکا نہیں دیتا, دیتا ضرور ہے, ماں کو پوچھتا ضرور ہے. یہ ایک ماں کی فریاد ہے. تو آپ ناظرین, جس طرح ایک بیٹے نے ماں پہ تشدد کیا, آج میں اس ماں جی کے ساتھ موجود تھا, ماں جی سے بات کی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.